يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل فخر برادران اسلام، معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. وہی رب العالمین عبادت کے لائق، مناجات و حاجات کے لائق، رکوع و سجود کے لائق وہی رب العالمین جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا. محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا
بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہاں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور اسی طریقے سے نماز کے لیے جمع کیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں قرآن مجید کی جن آیات کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا جو آج کے حالات، جن حالات کے پیچھے مسلمان بھاگ رہے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اسی تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان رکھنے والے لوگوں، مسلمانوں، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہاری اولاد اور تمہاری مال و متاع سے محبت۔ آج دنیا کے اندر انسان اگر اللہ کے دین سے، اللہ کے گھروں سے، نماز سے غافل ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، دوسرے مال و متاع کو جمع کرنا، مال و متاع کی حرص، مال و متاع سے محبت۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ رب العالمین کے گھروں سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بڑا ہی اچھا نقشہ کھینچا۔ ایمان والو، مسلمانوں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی مان کر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگوں کو تمہاری اولاد، تمہارے مال و دولت کی حرص اللہ سے غافل نہ کر دے اور ہلاکت میں نہ ڈالے۔ آج دنیا کے اندر صبح سے لے کر شام تک انسان خصوصیت کے ساتھ مرد احباب کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، کبھی کبھار جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے صرف دنیاوی دولت کے لیے، لیکن یہ تمام چیزیں عارضی چیزیں ہوتی ہیں اور دنیا میں ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، جبکہ دین، اسلام، نماز، روزہ، تجارت کے اندر سچ بولنا، جھوٹ سے گریز کرنا اور انصاف پسند ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ تجارت و کاروبار کرنا، یہی چیزیں اخروی زندگی کو سدھارنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا کی دولت ہمیں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یا لوگوں کو نقصان پہنچا کر، دغا دے کر، تکلیفیں دے کر اگر حاصل کر لیں گے تو ہم اس سے جنت خرید سکتے ہیں، جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا خیال غلط ہوتا ہے۔ جبکہ دھوکہ دینا اسلام کے اندر کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ بولنا اسلام میں مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کے جائیداد ہڑپ لینا، یہ تمام شریعت سے بہت دور ہونے والی چیزیں۔ تو اگر لوگ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی دولت سے، جس طریقے سے مال و متاع سے، زر و زمین، جائیداد، یہ دنیاوی آرام دہ چیزیں، دنیا کی سواریاں جو لوگ خریدتے ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہم لوگ مالداری سے جنت بھی خرید سکتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو دین اسلام، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حکم کے اوپر
عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی منمانی زندگی گزارے اور اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور یہ سوچ لے کہ ہم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، یہاں اللہ رب العالمین نے یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان رکھنے والے لوگوں، تمہیں ہلاک نہ کر دے، ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہاری اولاد، تمہاری مال و متاع کی حرص، دنیاوی دولت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج ہم لوگ کبھی مال و متاع کے پیچھے پڑ کر، کبھی اولاد کی محبت کے اوپر گرفتار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پامالی کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، دنیاوی چیزوں کے اندر ملوث ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ہم انکار کر دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہ کرنا انکار ہی ہوتا ہے۔ جی تو میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو کلمے کے اوپر جمع کیا ہے، کلمے سے ہمیں محبت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے سے ہم لوگوں کو محبت ہے، تو اس محبت کو ہم لوگ جو ہے عمل کے اندر تبدیل کر کے عمل کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جہاں اللہ رب العالمین نے تمہاری اولاد اور تمہاری مال و دولت کی حرص جو ہے تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، یقیناً اولاد سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، جانور، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور بھی اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھے ہوں گے کہ چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور، چیتا ہو، شیر ہو، باغ ہو، یا بڑے بڑے ڈیڑھ ڈول کا جانور ہاتھی ہو، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹی سی چڑیا بھی ہے، وہ اپنے بچوں کو چونچ سے لا کر کتنا کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اور وہ بڑے ہونے تک جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو یہ انسان بھی جو ہے، انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے، اللہ نے محبت ڈالا ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ جو ہے اللہ کی ناراضگی نہیں مول لینا چاہیے۔ محبت کے اندر جو ہے اپنی اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی ناراضگی نہیں مول لینا چاہیے، اور بچوں کو بھی راہ راست سے بھٹکنے کا ہم ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ بچوں کو بھی جو ہے روشناس کرائیں علم دین سے، بچوں کو بھی دکھائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کیا ہوتے ہیں، اور ہم بھی اس پر عمل کریں، تو ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی بھی سدھر جاتی ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کے بعد مسلمانوں کو اولاد کی تربیت کرنے کی وجہ سے اس کا بھی جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے، اور آپ عمل کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہی کہا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری مال و دولت اور تمہاری اولاد۔ تو آج ہم مسلمان جو ہے دونوں چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں۔ کبھی کوئی انتخاب کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد، دنیا کی جائیداد، تو اس وقت تھوڑا وقت کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی مرنا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سوچتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ کے لیے کہ ہم لوگوں کو بھی مرنا ہے، ہم نیکی کریں گے۔ قبرستان سے باہر نکل گئے تو دوبارہ وہی حالات کے اندر ہم جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، انہیں حالات کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں، نہ ہی عبادت، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اسی لیے آج مسلمان گمراہی کے قریب جاتا ہوا، گمراہی کے راستوں کے قریب جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوست، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ان ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ آدمی جب مر جاتا ہے، قرآن مجید کے سورہ منافقون کی آیاتوں کو آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، معلوم پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح
नक्शा खींचा है इंसानों को, और पहले तो डराया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लोगों दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हो, उसके अंदर इबादत भी करो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, तिजारत और कारोबार करो, लेकिन झूठ से परहेज करो। तिजारत के अंदर झूठ से परहेज करो, धोखाधड़ी से परहेज करो। ये हुक्म दिया गया है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोग तमन्ना करेंगे, मौत आ गई, इंसान मर गया, लोग जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएंगे तो तमन्ना करेंगे, हाय काश मेरी जो मालो दौलत थी मैं पूरी की पूरी गुरबा के अंदर, मिस्कीनों के अंदर, बेवाओं के अंदर, यतीमों के अंदर, फकीरों के अंदर, जी जो मोहताज थे उनके अंदर, जो उसके हकदार थे उनके अंदर जो है बांट कर आ जाता तो आज सवाब का हकदार हो जाता। कब? मरने के बाद याद कर रहा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत कहा, मौत आने से पहले तुम लोग जो है नेकोकार बन जाओ, सदका व खैरात करो, बखालत ना करो, बखीली ना करो, कंजूसी ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दौलत आपके लिए दिया है मेरे दोस्तों, दौलत जहां होती है आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पड़ोसियों का हक होता है, यतीमों का हक होता है, बेवाओं का हक होता है, मिस्कीनों का हक होता है, गुरबा का हक होता है, रिश्तेदारों का हक होता है। जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन माल दौलत की लोग तमन्ना करते हैं, जितनी माल दौलत होती है उतने ही हुकूक भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को माल दौलत अल्लाह ने दिया है और हम लोग बखालत करें, जमा कर रखें और किसी को गरीब को ना दे, किसी मिस्कीन को ना दे, किसी फकीर का जो है हम हाथ ना बटाएं, पड़ोसियों का हक ना अदा करें, बेवाओं को देखे वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन फिर भी खामोश है, यतीम बच्चे हैं, उनके साथ शफकत का साथ न दे, तो ऐसी दौलत रखकर फायदा क्या है? क्योंकि दौलत जो है आनी जानी चीज होती है और दौलत दुनिया के अंदर ही खत्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ यही हुक्म दिया कि तुम्हारी दौलत, तुम्हारा मालो मता, तुम्हारी औलाद तुम्हें हिलाकत में ना डाल दे। तो आज मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों को दौलत दिया है, तो इसका ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर आपकी दौलत जो है लुटा दें, नहीं, बल्कि जितनी दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं और उतनी दौलत के ताल्लुक से जो है सवाल जवाब होगा। आप देखते होंगे हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत के अंदर से जो ऐसे टैक्स हैं, एक इनकम टैक्स है, एक सेल्स टैक्स है, नहीं है, कहां से उनको ये दिमाग आया? इस्लाम ही की वजह से आया। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी पहले तो इंसान के मरने के बाद जब मालो दौलत का सवाल होगा, फरिश्तों के सामने जवाब देना होगा, दो चीजें भी, एक आदमी कहां से कमाया, समझ रहे ना, आदमी को सवाल होगा, ऐसा नहीं है हड़प लिया, माल चुरा लिया, किसी का माल दबा लिया, किसी की जमीन को दबा लिया, मालो दौलत हासिल कर लिया। इस्लाम में इसका कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ यह सवाल होगा कि माल और दौलत कहां से कमाए, पूरा हिसाब देना पड़ेगा आपको। सिर्फ दुनिया के अंदर ही ताजिर बनकर ही सवाल और जवाब नहीं, बल्कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते पूछेंगे कि दुनिया के अंदर तू जो मालो मता कमाया था कहां से कमाया, पूरे का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। झूठ बोलकर कमाया, धोखा देकर कमाया, चोरी करके कमाया, लोगों के माल को हड़प कर लिया, किसी को दगा देकर कमाया, एक तो सवाल यह हो गया, वो पूरा सवाल का जवाब देना पड़ेगा मुसलमान। हमारा यकीन तो यही है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, ये हमारा ईमान है। और मरने के बाद भी उठने का हमें पूरा यकीन है, यकीन रखना चाहिए। और ये भी मुसलमान को मालूम है कि फरिश्ते पूछेंगे कि तेरा रब कौन है,
تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون تھے، سوالات و جوابات ہوں گے۔ اس میں سے یہ بھی سوال ہوگا، جو تاجر لوگ ہیں، جو کمانے والے ہیں، جو محنت مشقت کرنے والے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تجھے مال و دولت عطا کیا تھا، تو کمائی کرتا تھا، سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تو کہاں سے کمایا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کہاں کہاں سے کما رہے ہیں جی، صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، ایندھن فراہم کرنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، یہ یقین رکھو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پہلا سوال ہوگا کہ تو کمایا کہاں سے ہے، اس کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بھی سوال ہوگا کہ وہ جو دولت اللہ رب العالمین نے تجھے عطا کی تھی، تو نے جو کمایا تھا، وہ کہاں خرچ کیا۔ اب اللہ اکبر، ہم لوگ اندازہ لگائیں، ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے یہ بڑے بڑے مال و دولت کے خزانے، ہمارے جو آج پیسے کی وجہ سے لوگوں کے اندر احترام، عزت و اکرام، آؤ بھگت، سلام کلام ہوتا ہے، کل قیامت کے ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں زندگی ختم ہو گئی تو ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے، پوچھا جائے گا کہ مال و دولت کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے، تو آپ بتائیے کہ ہم حلال کمائی کما رہے ہیں، اور اس کے بعد خرچ کہاں؟ رنڈی بازی میں ہو رہا ہے جی، ڈانس ناچ گانے میں ہو رہا ہے جی، اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو رہا ہے، اس کا بھی جواب دینا۔ پہلے تو یہ بات یاد ذہن میں رکھ لیجئے کہ کمائی کہاں سے کمائے۔ دوسرا، کمائی ہوئی دولت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا سب کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کیا، ہم لوگ جو ہے رنڈی بازی کے اندر، حرام کاری کے اندر، کھیل کود کے اندر، نشا کے اندر، جوئے کے اندر، تمام برائیوں کے اندر اگر وہ دولت کو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لٹاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے اس کو جواب دینا ہوگا، اسی وقت جنت و جہنم کا فیصلہ۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ دنیا کل من علیہا فان، جہاں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے فنا رکھا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ذات ہے تو رب العالمین کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ذات، کسی ذات کو بقا ہے، باقی رہنے والی ہے، تو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذو الجلال والاکرام کی ذات ہی ہے، اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے سوا دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے کل من علیہا فان کہا، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو آپ کو اور ہم کو اندازہ لگانا چاہیے۔ میرا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے، مال و دولت سے مسلمانوں کو نوازا ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین کے گھروں کے اندر خرچ کریں، دین کے معاملات کے اندر خرچ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن وہی ہمارے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اگر ہم بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو میرے دوستو سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں۔ مسلمان جو ہے خساروں کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہماری کمائی حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ دوسرا، ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں، آل و اولاد پر، رشتہ داروں پر، خاندان قبیلے پر، مانگنے والوں پر، غریبوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کا ذہن میں رکھیں، اور یہ مسلمانوں کا اسلام یہی ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بخیل بن جائیں، جو عام طور پر ہم لوگ کنجوس کہتے ہیں کہ کنجوس بن جائیں، مال کو دبا دبا کر رکھیں، چھپا کر رکھیں، گٹلیاں باندھ کر رکھیں، اور مر جائیں تو ایسے مال کی ضرورت کیا ہے جس سے آدمی
کمایا تو ہے لیکن خرچ نہ کیا ہو، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا ہو، مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا ہو، فقیروں کا حق ادا نہیں کیا ہو اور مر جائے، ایسے مال و دولت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی لیے میرے دوستو، جہاں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ان آیات کو اتار کر لوگوں کو بتا دیا ہے، خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ لوگوں دنیاوی دولت کماؤ، اس سے کوئی اعراض نہیں، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن اس کے اندر حلال حرام کی تمیز رکھی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس کے اندر جو حقدار ہیں ان کا حق ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لاتے ہیں۔ 3 شخص تھے اس وقت کے، ایک گنجا، ایک نابینا، یہ کوڑ کی بیماری والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مقصود اللہ آزمانا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ آپ اس واقعے کو سنے کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو کوڑی کے پاس، جو ہم لوگ عام طور پر بڑا روگ کہتے ہیں، جو جلد ہماری بدل جاتی ہے انسانوں کی، بڑا روگ کے نام سے پکارا جاتا ہے، کوڑ اس کو ہو گیا، اس کے پاس فرشتہ آیا، پوچھا کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ کوڑ، جو میری یہ بیماری ہے، لوگ گھن کھاتے ہیں، مجھ سے نہیں ملتے ہیں، میرے سے ملاقات نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں، میں قریب جاتا ہوں تو لوگوں سے وہ دور بھاگتے ہیں، مجھ سے ملنا جلنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کوڑا پن دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا، اس کی بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، اور اس سے پوچھتا ہے تجھے اور کیا خواہش ہے بتا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ گابن اونٹ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ گنجا جس کے سر کے بال نہیں ہوتے، اس کے پاس جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ گنجا کہتا ہے کہ میرے سر کے بال اگائے، اور لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں میرا، اسی لیے میرے بال آ جائیں۔ اور یہی اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے سر پر ہاتھ پھیرتا، اس کے بال اگاتے ہیں، اور اسے کہتا ہے کہ دنیا گزارنے کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اللہ کے حکم سے گائے دے دیتے، اور اس کے بعد نابینا شخص کے پاس جاتا ہے فرشتہ، اس سے بھی یہی سوال ہوتا ہے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، دنیا کے اونچ نیچ کو نہیں دیکھتا، نشے و فراز کو نہیں دیکھتا، گڑے کھڈوں کو نہیں دیکھتا، کہیں بھی جا کر گرتا ہوں، کہیں بھی گرتا ہوں پڑتا ہوں، مار لگتی ہے، ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، میں دنیا کے حالات کو نہیں دے سکتا، مجھے آنکھ دے دے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے آنکھ اللہ رب العالمین نے روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ فرشتہ جب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور کیا تجھے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے مجھے بکری دے دے، مجھے بڑی خواہش ہوتی۔ مقصود تھا مال دولت کے تعلق سے جو دنیا کے لوگ جمع کر رکھتے جی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کئی سالوں تک چلا گیا، بکری پہلے تو جو کوڑی تھا اس کو اونٹ عطا کیا، اس کا کوڑا پن چلا گیا، دوسرا گنجا پن جس کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے سر کے اوپر بال اگائے، اور اس کے بعد اسے گائے عطا کر دی گئی، تیسرا وہ شخص جو نابینا تھا، اللہ نے بینائی روشنی عطا کر دیا، اور بینائی کے بعد اسے جو ہے بکری کی خواہش کیا تو بکریاں دے دی گئی۔ کئی سالوں کے بعد وہی فرشتہ آتا ہے، پہلے تو کوڑی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں، مسافر ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں،
मैं उस अल्लाह का नाम लेकर सवाल करता हूँ जिसने तुझे दौलत दिया है, तू मुझे मेरे सफर को आसान होने के लिए कुछ खैरात कर दे। मैं मेरा सफर पूरा करना चाहता हूँ, मैं दूर का मुसाफिर हूँ। कोड़ी कहता है कि नहीं नहीं, मेरा पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अल्लाह आजमाना चाहता है, मालो दौलत भी देकर, इज्जत भी देकर। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाहता है तो इनकार कर देता है, तो फरिश्ता उसे याद दिलाता है कि ऐ इंसान, जब तू कोड़ा था जी, तब तेरे अंदर बीमारी थी, अल्लाह ने शिफा अता किया। और मैं उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर कहता हूँ कि तू जो है गरीब भी था, मिस्कीन था, फकीर था, लोग तुझसे घिन खाते थे, लोग तुझसे दूर भागते थे, करीब नहीं आते थे, लेकिन आज मैं उसी रब्बुल आलमीन का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, परेशान हूँ, तंगदस्त हूँ, मेरा सफर भी आसान हो जाएगा, मेरा सफर आसानी से कट जाएगा। मैं इसी रब्बुल आलमीन का नाम लेकर तुझसे सवाल करता हूँ, तो तू जो है मुझे कुछ ना कुछ सदका और खैरात कर दे। तो उसने कहा, रे मैं तो बाप दादा के खानदान से मालदार हूँ, मैं कभी कोड़ीपन मुझे आया ही नहीं, मैं बाप दादा के खानदान से मैं मालदार हूँ, तू तो जो है मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा। चुनांचे अल्लाह का वो फरिश्ता वहीं बैठा, कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर ये झूठ बोलता है जैसे पहले था वैसा ही कर। वहां से निकला, जो गंजा था उसके पास आया, वही सवाल व जवाब हुआ। फिर फरिश्ते ने उसको हुक्म दिया, फरिश्ते ने कहा, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी तेरी रहमत से ये भी इनकार करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे ये पहले था वैसा ही कर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नाबीना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरिश्ता वहां गया, उसे याद दिलाया, तो वो कहता है कि जिस अल्लाह का नाम लेकर तू मुझसे सवाल कर रहा, अपने आप को मुसाफिर बोल रहा है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। ये रेवड़ जो पूरे मदीना के अंदर बैठता है वो लेकर चला जा, जिसमें से इस रेवड़ के अंदर से, यानी वो मंदे के अंदर से जो तुझे अच्छा लगता है वो जानवर तो पकड़ कर लेकर चला जा। चुनांचे फरिश्ते को आजमाइश मकसूद थी अल्लाह की। फरिश्ते को कहाँ का गोश्त खाना था, कहाँ के सिंग उठा के लेके जाना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ उठाया, फरिश्ता दुआ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसके अंदर और बरकत अता कर। तो मोहतरम मेरे दोस्तों, मेरा बताने का मकसूद ये है कि हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ दौलत अता किया, जब भी जरूरत पड़े मुसलमानों के हुकूक को अदा करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। बखालत नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये दौलत अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दिया है, अगरचे के मेहनत करे होंगे, लेकिन मेहनत अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की रहमत के मुकाबला नहीं कर सकती जी। इसीलिए मैं तमाम अहबाब से यही कहूंगा कि जहां जहां जब भी जरूरत पड़े, मिस्कीन आए तो गाली गलौज ना करे, मांगने वाले आए उसे ना झिड़के। पड़ोस के अंदर कोई बीमार है जी, परेशान हाल है, हमें मालूम है कि ये पूछ नहीं सकता, अपनी मजबूरी को सामने नहीं रख सकता, अपनी जो है खुददारी की वजह से ये अपनी लाचारी, बीमारी को, मजबूरी को, परेशानी को नहीं बता रहा है। सबसे बड़ा हक होता है मुसलमान का कि वह अपने पड़ोसी के अंदर को, पड़ोस के रहने वाले को भूखा सोने ना दे। उसके बच्चे बिल बिला रहे हैं, यहाँ आयशो आराम कर रहा है, उसके बच्चे परेशान हाल हैं। और ये भी याद रख लीजिए, जो बच्चे बच्चियां फीस ना अदा करने की वजह से पड़ोस के अंदर जो है स्कूल बंद कर दिए हैं, उनकी तालीम खत्म हो चुके हैं, बाजू के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत अता किया है, ऐसे लोगों का हक अदा कीजिए। कल आगे बढ़ेंगे, कुरान की तिलावत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा, आप उनके फीस अदा कीजिए, छुपाते हुए भी अदा कीजिए। और इसी तरीके से जो फकीर मांगने के लिए आते, कोई आदमी गाड़ी के ऊपर भी आकर आपसे सवाल करता है, कुछ भीख मांगता है, तो आप ये ना कहते हो भाई पल्सर गाड़ी के ऊपर आकर भीख मांगे। अरे वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी आपके पास जो है, आपको सवाब पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
بھیجا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ ادا کر دیجیے، آپ دے دیجیے۔ اس کے اوپر تانا دینا، لان تان کرنا، اس کے اوپر انگوش نمائی کرنا، اسے دیکھو انہیں گاڑی کے اوپر آئے، کار کے اندر آئے، وہ بات آپ چھوڑ دیجیے۔ آپ کے پاس سوالی بن کر آیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، غنی بنایا ہے، آپ کو مستطیع بنایا ہے، استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے۔ آپ جتنا ہو سکے آپ کے پاس سوال کرنے والے کو مت دیکھیے، آپ جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے اس سوال کے اوپر آپ خیال کرتے ہیں، اس کا حق ادا کیجیے۔ لوگ کوئی آدمی ذرا اچھے کپڑے پہن کر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، لوگ کتنے اچھے کپڑے پہنے، شو پہن کو ہے، بھیک مانگنے آئے، اس سے آپ کو غرض نہیں پہنا ہوگا۔ کوئی آدمی آپ جیسا مالدار دیا ہوگا کپڑے، اس کے برابر صحیح کہیں پہن کر آ گیا، پیٹ تو نہیں بھرا نا، کپڑے پہننے سے پیٹ نہیں بھرا، اچھا سفاری پہن کر آ گیا، کوئی آپ جیسا مالدار اس کو دیا، پہن لیا، اور پہننے کی وجہ سے پیٹ تو نہیں بھرا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی۔ کوئی آدمی شو پہن کر آ رہا، بھیک مانگ رہا ہے، کوئی آدمی آپ جیسا آدمی، اچھا آدمی، بھلا آدمی دے دیا ہوگا کہ دھوپ کے اندر کانٹوں پھراٹوں میں پتھریلی زمین میں جو ہے بغیر چپل کے پھر رہا ہے، اٹھایا دے دیا، 90 شو پہن لگا بھیک مانگ رہا ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں۔ سب لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے کپڑوں سے، اس کے شو سے، جی اس کے چہرے سے، اس کے گورے پن سے، اس کے خاندان قبیلے سے بڑے خاندان کا ہے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین کا نام لے کر آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ نہ جھڑکیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو معذرت چاہ لیں، لیکن اس کو لام تان گالی دینا، سوٹ میں آ گئے، شو میں آ گئے، سواری میں آ گئے، بھیک مانگ رہے، اللہ رب العالمین آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ غنیمت جانیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف بجا لاتے ہوئے، اس کو جو ہے اس کو خدمت کا موقع جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کا خدمت کیجیے، آپ بہترین فائدہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین حکم الحاکمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام کو بخیلی سے حفاظت فرما لے، کنجوسی سے حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین تو جو دولت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر حلال کمائی عطا فرما دے، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما دے، دھوکہ دہی سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ بخیلی سے، کنجوسی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ رب العالمین صحیح معنی میں دین کی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اسلام کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ رب العالمین صحیح معنی میں کلمہ شہادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك برؤوف رب الحليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى وأضل وأتم وأحم وأكبر۔